یہ ہمارا نورانی قاعدہ کھل کے آ گیا سامنے. آپ دیکھیں تختی نمبر 1 مفردات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ باضابطہ طور پر نورانی قاعدہ اور قرآن کریم کی کلاس شروع کرنے والے ہیں، جس کا سب سے پہلا مرحلہ نورانی قاعدہ ہے. اور نورانی قاعدہ میں جو سب سے پہلی تختی ہے وہ حروف تہجی کی تختی ہے. حروف تہجی کی اہمیت قرآن کریم کو شروع کرنے اور سیکھنے میں وہی ہے جو ایک گھر کو بنانے کے لیے بنیاد کی ضرورت اور بنیاد کی اہمیت ہوتی ہے. اگر حروف تہجی کی ادائیگی ہم نے سیکھ لی تو ہمارے لیے پھر ادائیگی کا پورے قرآن میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور حروف تہجی کی پہچان یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. تو شروع میں ہم انشاءاللہ ان دو چیزوں پہ دھیان دیں گے، حروف تہجی کی پہچان اور حروف تہجی کی ادائیگی. حروف تہجی جو ہے مثال کے طور پر الف ہے، تو اس کو ہم ایک حرف تو ہے وہ، لیکن اس کو ادا کرنے میں جو 3 حرف ہیں ان کی ادائیگی ہم صحیح نہیں کر پاتے ہیں. الف کو ادا کرنے کے لیے، صحیح الف کی ادائیگی کرنے کے لیے ہمیں الف کے اندر جو 3 حرف ہیں، ایک تو حمزہ اور ایک لام اور ایک فا، یہ 3 حرف جب ہم ادا کریں گے تب الف کی ادائیگی صحیح ہوگی. تو اس لیے ہم انشاءاللہ شروع سے ہی اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے کہ ہر حروف تہجی کی ادائیگی میں جتنے حرف استعمال ہونے والے ہیں ان سب کی ادائیگی صحیح ہو. اور جب سب کی ادائیگی آپ صحیح کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم بغیر تجوید کے قواعد سیکھے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے. مثال دیتا ہوں میں. الف ہے، الف کے اندر ایک حمزہ ہے، ایک لام ہے اور ایک فا ہے. اب ہم جب تک ان تینوں حرف کو صحیح ادا نہیں کریں گے اس وقت ہم سے الف ادا نہیں ہوگا. آ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. لی، علی، اف، الف، یہ 3 حرف حمزہ، لام اور فا، ان تینوں کی ادائیگی ہم صحیح نہیں کریں گے تب تک ہم سے الف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس چیز پہ جو ہے بہت زیادہ زور دے کر کے چلیں گے کہ حروف تہجی کی ادائیگی صحیح ہو اور حروف تہجی کی پہچان بھی ہمیں ہو. نورانی قاعدہ ہم بہت آہستہ آہستہ لے کر کے چلیں گے. روزانہ 2 لائن 3 لائن ہم لیں گے. حروف تہجی کے اوپر جس قدر ہم محنت کر لیں گے اسی قدر جو ہے ہمارے لیے ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. ناظرہ قرآن ہم جب پڑھیں گے اور ناظرہ قرآن جب روانگی کے ساتھ ہم پڑھنے لگیں گے تو حفظ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. میں اسکرین پر چلتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ حروف تہجی. اچھا، نورانی قاعدہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک نورانی قاعدہ خرید کے رکھ لیں اور پھر اس میں آپ دیکھیں، نورانی قاعدہ کھولیں، ویڈیو کھولیں، پہلے دیکھیں کہ استاد کس طرح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے ہی سیکھیں. آپ کی مسجد میں اگر کوئی امام صاحب وقت دے دیں تو آپ ان سے وقت لیں اور ان کے پاس جا کر کے سیکھیں. بدرجہ مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے کوئی سکھانے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے، تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ آ کر کے یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن سارے کام ہو رہے ہیں، تو آن لائن ہم دین کا کام کیوں نہیں کر سکتے. یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آن لائن جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آن لائن انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہو رہا ہے فائدہ. تو ہم شروع کر دیں نورانی قاعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتے ہیں ہم آج پہلا سبق انشاءاللہ. یہ جو الف اور با تا یہ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مفردات. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں یہ الف ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں دیکھیں لکھے ہوئے بھی ہیں با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا. یہ اسی طرح سے آپ میرے ساتھ دہرائیں. ٹھیک ہے. اور دہرانے کے بعد میں جو ہے پھر آپ خود سے پڑھیں. ٹھیک ہے. خود سے پڑھنے کے بعد میں پھر سنیں، پھر میرے ساتھ پڑھیں، پھر خود سے پڑھیں. اس طرح یہ آپ کو کم از کم 5 مرتبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف، یہ دیکھیں میرا چہرہ دیکھیں. لی، یہ فا جو اس کا اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے. الف کا جو اینڈ ہوگا وہ اوپر کے دانت اور نیچے کے جو ہونٹوں کی تری ہے اس پہ لگے گا. الف 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 لی الی اف الف. ٹھیک ہے. الف الف
अलिफ। بعض लोग करते हैं हमजा को, जो अलिफ को जो है आलिफ करते हैं, नहीं, खींचेगा भी नहीं और झटका भी नहीं लगेगा, बहुत नरमी के साथ अलिफ 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 अलिफ। ठीक है। बा बा, ये बा बा बा, ता ता ता। ठीक है। अलिफ खाली होगा हमेशा, और बा के नीचे एक नुक्ता होगा, ता के नीचे दो, ता के ऊपर दो नुक्ते होंगे, सा के ऊपर तीन नुक्ते होंगे। अलिफ, ये बा ता सा, ये तीनों शेप में जो है बने हुए एक ही शेप में है। ठीक है। अब इनकी पहचान किस तरह से होगी? पहचान इनकी हम नुक्तों के जरिए करेंगे। बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, और सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं। ठीक है। आगे जाकर के इंशाल्लाह फिर इसमें हम मज़ीद सीखेंगे। फिलहाल हम इन्हें यहाँ पहचान करेंगे नुक्तों के ज़रिए। अलिफ बा, बा के नीचे एक नुक्ता, ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, ता ता, बहुत नरमी के साथ। सीन और सा में जो फ़र्क है अदायगी में, वो नरमी का फ़र्क है। ठीक है। वो सिफ़ात हैं, वो फिर आगे जाके वो तजवीज़ के क़वाइद हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझें कि सा जो है बहुत नरमी के साथ अदा करेंगे, और सीन जो है सख्ती के साथ अदा करेंगे। जिस तरह सीटी बजाते हैं, सीन इस तरह अदा होगा, और सा जो है बहुत नरमी के साथ अदा होगा। सा सा सा, जीम जीम जीम। जीम को जो है जेम जी, ऐसा नहीं करें, इसकी जो आवाज़ जाएगी वो नीचे को जाएगी। जी जीम जीम जीम। अलिफ अलिफ बा ता ता जीम हा, ये हा और खा, जीम हा खा, ये तीनों एक ही शेप में, तीनों एक ही शक्ल के। इनमें भी हम फ़र्क किस तरह से करेंगे? इनमें भी हम नुक्तों के ज़रिए फ़र्क करेंगे। जीम में जो है, जीम के पेट में एक नुक्ता है। ठीक है। यानी जीम के अंदर की तरफ एक नुक्ता है, ये नुक्ता यहाँ, और हा खाली है, हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है। अब हा में देखें, जीम के अंदर जो है तीन हर्फ हैं, एक तो जीम है, एक या है, और एक मीम है। जब तक तीनों हर्फ ये सही से अदा नहीं होंगे, हमारा जीम अदा नहीं होगा। जीम या इसरा जी, मीम साकिन जीम। ठीक है। हा, हा में एक हा है और एक इसके बाद अलिफ है, हा अलिफ फतहा हा, यानी इसकी जो अदायगी है, इसका जो तलफ़ुज़ है, वो दो हरफों से अदा होगा, हा और अलिफ। हा हा खो, खा के ऊपर एक नुक्ता है, खा के ऊपर एक नुक्ता है, और खा भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, हा भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, खा भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। ठीक है। बा भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, ता भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, सा भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, और जीम जो है, जीम कम अज कम 3 से 5 अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। जीम जीम जीम। इसी तरह आपको याद करना है। ये अगर आपने इस पे मेहनत कर ली, इस तख्ती पे, तो आगे आपको नूरानी कायदा भी इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, और नूरानी कायदे पे आपने मेहनत कर ली तो नाज़िरा कुरान इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम कोशिश करेंगे कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। आज क्योंकि समझाना था, इसलिए थोड़ी क्लास लंबी हो रही है। ठीक है। एक मरतबा हम फिर पढ़ लेते हैं। अलिफ बा ता ता जीम हा हा
یہ ہا یہاں سے ادا ہوگا، حلق بیچ حلق ہے یہاں سے ادا ہوگا. اگر آپ سے ادائیگی نہیں ہو رہی تو آپ یہاں انگوٹھا رکھ کے بیچ حلق میں، یہ ہڈی جو اٹھی ہوتی ہے یہاں انگلی رکھ کے اپنی انگوٹھا اور پھر اس کو ادا کریں. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے. خو، دیکھیں خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. خو خو خو. الف الف با تا ثا جیم حا خا. الف با تا ثا جیم حا خا. اس تختی کو انشاءاللہ ہمیں جو ہے مضبوطی کے ساتھ یاد کرنا، محنت سے یاد کرنا. آپ سب سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ آپ اپنا وقت طے کر لیں، وقت متعین کر لیں کہ مجھے اس وقت جو ہے ڈیلی بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی آپ نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.